بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سے ٹو نو سی ایس ایس یعنی کہ ایک کمپین ہم چلانے جا رہے ہیں، خصوصاً بالخصوص جو ہمارے پیرنٹس ہیں پورے پاکستان کے، بلکہ انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، برصغیر کے جو پیرنٹس ہیں اور جو بچے ہیں ان کے لیے، کہ سے ٹو نو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن اور سی ایس ایس پاکستان میں جو کمپیٹیٹیو فیڈرل لیول کا ایگزام اسے سی ایس ایس کہتے ہیں، انڈیا میں وہ اپنے طور پر کہتے ہوں گے کوئی بھی نام اس کا، اور بنگلہ دیش میں اس کا ایک اپنا نام ہے۔ تو یعنی کہ ہم نے پورے پاکستان میں یہ کمپین چلانی ہے کہ کوئی بھی سی ایس ایس نہ کرے، مطلب نہ کرنے کا سوچے۔ یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ ہم سے ٹو نو سی ایس ایس کیوں کمپین چلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہماری غلامانہ سوچ ہے۔ یہ انگریز جب 1857 میں اس نے پاور حاصل کی تھی برصغیر میں، تو اس نے یہ بیوروکریسی کا نظام متعارف کرایا تھا، ایگزام متعارف کروائے تھے، تو جو کہ بدقسمتی سے جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہو گئے تو ان دونوں کنٹریز میں ابھی تک پچھلے 74 سالوں سے یہی نظام رائج ہے۔ تو ہمارے پاس دیکھیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ان کے لیے زیادہ جو پرائم چیز ہے نا، زیادہ آئیڈیل چیز ہے، جو ایک لائف کا گول ہے، موٹو ہے، وہ کہتے ہیں سی ایس پی آفیسر۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، جبکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ہمارے پاس، جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، ٹھیک ہے، G5 ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں ملتی آپ کو۔ یہ پاکستان میں تھوڑا سا جگیردرانہ نظام ہے، تھانے داری کلچر ہے، لالا لالا ہے، دیکھا دہی ہے، بس ہر ایک کو بتانا ہے، سسرال میں بتانا ہے، رشتہ داروں میں بتانا ہے، نہال میں بتانا ہے، ددیال میں بتانا ہے کہ ہماری اپروچ اوپر تک ہے، کزنز میں بتانا ہے، بھائیوں کو بتانا ہے کہ ہماری اپروچ اوپر تک ہے۔ یہ ہماری جو ہے نا مینٹل سٹرکچر بن چکا ہے۔ ایون کہ چلو دوست تو دوست رہ گئے، فیملی میں کزنز، نہال میں، ددیال میں، یہ ایک دوسرے کو روب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، میری اپروچ اس تک ہے، میری اپروچ یہاں تک ہے، دکھاتے ہیں، اگر زبان سے نہ کریں تو عمل سے دکھاتے ہیں جان بوجھ کر۔ تو یہی مینٹل سٹرکچر ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کو یعنی کہ پچھلی نسل سے ملا ہے، اور پچھلی نسل کو اس سے پچھلی نسل کو ملا ہے، تو یہ ہمیں نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ یہ ایک مینٹل سٹرکچر ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو جس کو ہم نے بڑی خوبصورتی سے، بڑے ادب سے ہم ہر نسل سے لے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اب اگلی نسل بھی آنے والی ہے، ایک نئی جنریشن، 6 جنریشن بھی آنے والی ہے، تو یہ ہم بڑے پیار سے یہ چیزیں لیتے ہیں غیر محسوس انداز میں اور آگے دے دیتے ہیں۔ ہم خود بھی ڈیوٹ کرتے ہیں ساری زندگی، 40-50 سال اگلے اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں، بیٹا بڑا اوور سی ایس پی آفیسر بننا ہے، سے ٹو نو سی ایس پی آفیسر۔ آپ کی کریٹیوٹی، دس از ناٹ کریٹیوٹی۔ سی ایس پی آفیسر کیا کرتا ہے 70 اسکیل پر؟ اگر وہ ہائر ہو کر، تو وہ بڑی بات ہے 22 اسکیل تک چلا جائے گا، پرائم یہی ہے نا، 22واں گریڈ۔ کیا کرے گا؟ نوکری کرے گا ساری زندگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کاروبار کرو، کاروبار بھی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کریٹیوٹی کی طرف آئیں، آپ ٹیکنیکل جو ڈپارٹمنٹ، جو فیلڈ ہے اس کی طرف آئیں، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ انجینئرنگ کی ہو یا وہ میڈیکل کی ہو، چاہے وہ کمپیوٹر یا آئی ٹی کی فیلڈ ہو۔ تو اس میں جو ہے نا کریٹیوٹی کرنے کے، چاہے سائنس کی فیلڈ ہو، یہ 4 جو میجر فیلڈز ہیں، تو اس میں کریٹیوٹی کرنے کے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بہت سے مواقع ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ بدقسمتی سے کوئی انجینئر یا ڈاکٹر دل سے یا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، اس کے پیرنٹس نہیں سب سے پہلے کوآپریٹ کرتے، پھر بہن بھائی نہیں کوآپریٹ کرتے، پھر فیملی کوآپریٹ نہیں کرتی، ٹیچر نہیں کرتے، فرینڈز نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ مینٹل سٹرکچر یہ والا بدلنے میں ہمیں کم از کم کوئی 20 سال چاہیے ہوں گے۔ یہ پراپر اگر ہم کمپین کریں، سیمینارز کریں، ایونٹس کریں، میڈیا پر کمپین چلائیں، میڈیا پر ٹاک شوز ہوں،
گورنمنٹ لیول پر چلائیں، ایون کہ وزیر اعظم پاکستان یہ چلائے کمپین. تو یہ چیزیں بہت ہی حوصلہ افزائی ہوگی. دیکھیں نا، سیاست کو صرف ڈسکس کیا جاتا ہے، گندی سیاسی جماعتوں کو، گندے لوگوں کو. یہ سیاستدان گندے ترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کرپٹ ہیں، جو سوسائٹی کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. میں سیاسی طور پر گندے کہہ رہا ہوں، اور کسی طور پر نہیں کہہ رہا، کردار کے طور پر نہیں کہہ رہا، سیاسی طور پر. دیکھیں سیاست کیا ہے، یہ صرف اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے. میں اس کو فی الحال ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک، بہت زیادہ جو نیشن کو کھڑا کر دینے والا آئیڈیاز میں پہنچا رہا ہوں آپ تک. نوجوانوں، آپ اگر یہ میرے لیے نہ کریں، میری ویڈیوز یا شیئر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ آئیڈیا چاہے آپ اپنی ویڈیوز میں بنا کر، لیکن یہ شیئر ضرور کریں. میرا کاپی کر کے خود ویڈیو بنا کر فیس بک پر خود لکھ کر شیئر ضرور کریں. چاہے مجھے آپ پروموٹ کریں یا نہ کریں، میری ویڈیو آپ آگے شیئر اینڈ پروموٹ کریں نہ کریں، پاکستان کا بھلا اور پاکستان میں جو یہ گندے فرسودات، یہ رواج قائم ہے جو انگریز یا ہمارے بڑے کر گئے ہیں، ان کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. آپ نے بغاوت کا علم بلند کرنا ہے اس کے خلاف. دیکھیں جو اتنی انوینشنز ہوئی ہیں، یہ میں موبائل میں بنا رہا ہوں ویڈیو، یہ لائٹ اوپن ہے، یہ اے سی نکلے ہوئے ہیں، یہ اتنی چیزیں ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی وجہ سے ہے نا. ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اگر انجینئر بنتے ہیں، ایک سال میں اگر 10,000 انجینئر بنتا ہے، اس میں ریلیونٹ فیلڈ میں بمشکل 1,000 انجینئر جاتا ہے، باقی 9,000 کدھر جاتے ہیں؟ کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے، سی ایس ایس کر لیتے ہیں، کوئی پولیس میں لگ گیا، ایس پی یا اے سی لگ گیا، یا ایف بی آر میں یا کسٹم میں، جس میں بھی، یعنی کہ سی ایس پی آفیسر بن جاتا ہے. وہ اپنا بس نا سیٹل ہونا چاہتا ہے، صرف ایک گھرداری سنبھالنا چاہتا ہے. اس سے آگے حال کا یہ نوکری کرنا، یہ چیز زیب نہیں دیتا ٹیکنیکل افراد کو، چاہے وہ انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، یا کمپیوٹر کے جو ایکسپرٹ ہوں، ان کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا یہ چیزیں کہ آپ ایک ٹیکنیکل اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے زندگی کا ایک وقت اپنا صرف کر کے، اپنی انرجیز آپ یوٹیلائز کر کے آپ سی ایس ایس کی طرف جائیں. سی ایس ایس بہت چھوٹی چیز ہے، آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ اس کے اندر انٹر ہوں گے، قدم رکھیں گے، تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ جو ہے نا وہ واسٹ ہوگا، بروسٹ ہوگا. تو یہ چیز اگر ہمیں، ہمارے جو پاکستان کی نا رورل پاپولیشن بہت زیادہ ہے، 70% جو ہیں لوگ بیکورڈ ہیں. اگر وہ سٹیز میں بھی رہ رہے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ لاہور میں میجورٹی، اسلام آباد پھر بھی ادھر ایجوکیٹڈ جو پبلک ہے وہ رہتی ہے، جو تھوڑی سی چنی ہوئی کہہ لیں. لاہور میں ڈی ایچ، بحریہ، دیکھیں گے پوش ایریاز ہیں نا، اس میں لوگ جو ہے نا ہمارے گاؤں سے جو جگیردار ہیں، جن کی کئی مربع زمین ہے، وہ کاروبار ہیں کوئی، وہ لیکن اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، کلچرڈ فیملی نہیں ہے نا، اتنا باشعور نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ایڈوانس ان کی سوچ نہیں ہے. وہی سوچ ہے جو مطلب پیچھے لوگوں کی ہوتی ہے دیہات میں جو ابھی رہ رہے ہیں. یعنی کہ لاہور میں 70% سارے دوسرے آؤٹ آف سٹیز کے ہیں لوگ، چاہے وہ پوش ایریا میں ہیں، چاہے وہ دوسرے عام لوکل ایریا میں. ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف دنیا میں یہ جو افسری ہے نا، 2 گاڑیاں آگے ہوں 2 پیچھے ہوں، سلوٹ مارنے والا ہو، بس یہ زندگی. یہ بدقسمتی ہے ہماری سب سے زیادہ، بہت بڑی بدقسمتی. کوئی سیاست میں نہیں آ سکتا تو اس کے والدین کہتے ہیں آپ سی ایس ایس آفیسر بنو، وہی پروٹوکول انجوائے کرو گے آپ جو سیاست میں ایم این اے، ایم پی یا وزیر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اپنی جگہ پر ہے، اپنے اختیارات کو پورا استعمال کر کے وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے اختیارات کا، اپنی طاقت کا، چاہے پیسے کی طاقت ہے، قانون کی طاقت ہے، یا وردی کی طاقت ہے، جس کی بھی ہے. یعنی کہ ریئلزم کی طرف نہیں آتے، اصل ایشوز کی طرف نہیں آتے، اصل گول کی طرف لائف میں نہیں آتے. اگر یہ سارے نوکر بن گئے جو پرائیویٹ اداروں میں ہیں، سی ایس ایس آفیسر ہیں جو بہترین دماغ ہوتے ہیں، یہ ادھر گھس جاتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں. اگر وہ یہیں انجینئرنگ کی، میڈیکل کی، ٹیکنیکل فیلڈ میں آئے تو کتنی ایجادات پاکستان میں ہو جائیں. وہیں تھوڑا سا بجٹ اگر پاکستان کی حکومت کیا، ہم خود ہی اپنا بجٹ تعلیم کا یا آر اینڈ ڈی ڈپارٹمنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، لیبارٹریز بنا سکتے ہیں. ہم انجینئرنگ کی لیبارٹریز بنا کر اس پر کام کریں. ٹھیک ہے، انجینئرنگ ہر فیلڈ میں ہے، میڈیکل میں انجینئرنگ ہے، ساری پوری میڈیکل انجینئرنگ کی فیلڈ پر کھڑی ہے. کوئی بھی آپ فیلڈ لے لیں، انجینئرنگ ہے صرف. دنیا میں جس نے انجینئرنگ میں ترقی کر لی ہے، وہ دنیا میں سپر پاور بن گیا ہے، وہ بڑی فوجی طاقت بھی بن گیا ہے، وہ بڑی معاشی طاقت بھی بن گیا ہے. ٹھیک ہے، چائنا کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، یو کے، فرانس، بیلجیم،
ناروے، ان سب کو دیکھ لیں آپ، یہ طاقت بنے ہوئے ہیں اور طاقت بن رہے ہیں مزید. تو یہ دیکھیں، اگر آپ جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگر کوئی بچہ اگر ٹیکنیکل اس کی عادات دیکھیں، آپ کو ایک ٹیلنٹ کو پہچاننا آنا چاہیے. والدین کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بچوں کی تعلیم عام بعد میں کریں، والدین کی ورکشاپ ہونی چاہیے. ایک سال میں تو 3-4 دفعہ کم از کم ان کی ورکشاپ ہونی چاہیے، بہت سمپل لینگویج میں. جیسے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں اسپیچ کر رہا ہوں، اسی طرح جو ہے وہ ادھر ٹیچرز اس طرح کے ہائر کرنے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. اور گھر گھر میں یہاں پہ یہ جیو کا ٹی وی ادھر ٹرانسمیشن، یعنی ان کے نیشنل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ ٹرانسمیشن ہونی چاہیے، تاکہ ہر گھر میں ٹی وی ہے، اس کے ذریعے آپ یہ کمپین چلا سکیں. ہمارے والدین کو، ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بدلنے کی کوشش، ان کی سوچ کا اینگل، یہ جو 90 ڈگری ہے، یہ 90 سے 60 تک لے آئیں. ان کا اینگل بدلنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر وہ چیز بدل گئی نا، ان کی سوچ بدل گئی، تو وہ بچوں کو جو فلو آف انفارمیشن ہے، وہ فلو آف جو کمیونیکیشن ان کی بچوں کے ساتھ، وہ آٹومیٹکلی ان کی چینج ہو جائے گی. اور وہ جو گولز بتائیں گے، جو ایک ہوا کریٹ کریں گے، وہ CSS کا ہوا کریٹ نہیں کریں گے بچوں کے لیے، وہ ہوا کریٹ کریں گے انجینئرنگ کے لیے. انوینشنز، ایجادات کرنی ہے، R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، پیشن اور پروفیشن سیم ورک ہونا چاہیے آپ کا، تبھی قومیں ترقی کرتی ہیں. جو دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، لیکن کام کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. میں کئی ادارے دیکھے ہیں، ہم نے ادھر ایڈ اتنے لگائے ہیں، کوئی بندے آتے ہیں، یعنی پریکٹیکل ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں ملا جو ہے نا بغیر تجربے کے، بغیر اسٹرگل کے ہمیں سب کچھ مل جائے. ٹھیک ہے، ہماری لائف سیٹ ہو جائے، شارٹ کٹ کے رستے میں ہے. صرف اور صرف پاکستان کی 99% جو نوجوان ہے نا، پاپولیشن ہے، اور جو بڑے بھی ہیں والدین، وہ شارٹ کٹ کے راستے اپناتے ہیں. کسی نہ کسی طرح ناجائز یا جائز طریقے سے میں شارٹ کٹ اڈاپٹ کروں اور میں امیر بن جاؤں. صرف یہی پیسہ کمانا ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. جو بندہ پیسہ کمانے کے لیے کام کرتا ہے نا، وہ ساری زندگی ذہن میں یہی بٹھائے رکھتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، لیکن وہ کما نہیں پاتا. میں نے ایک بات پہلے بھی کہی آپ کو کہ اگر آپ اپنے کام کو اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے نا، کریں گے، تو ایک دن آپ اسی کام کے آپ باپ بن جاؤ گے، اور وہ کام اولاد بن کر آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ آپ اسی چیز کو کہہ رہا ہوں، ہمیں کریٹیو لوگ چاہیے، ایک نوکر نہیں چاہیے ساری زندگی. ٹھیک ہے، اپنی جو گھر دواری کو پلاٹ لے لیں، 3-4 گھر لے لیے، گاڑیاں لے لی ہیں، فیملی کو سیٹل کر دیا، آنے والی نسلیں سنوار دی، کرپشن اور رشوت کے پیسوں سے بلڈنگ ٹاور بنا لیے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں کریٹیو دماغ چاہیے، ہمیں R&D پہ انجینئرز چاہیے. ٹھیک ہے، کام کرنے والے جو کہ کچھ قوم کا بہتر قوموں کو آگے لے کر جا سکیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بیماریاں پھیلیں تو ڈاکٹر خوشحال ہوتے ہیں، اگر کرائم پھیلے تو وکیل خوشحال ہوتے ہیں، لیکن اگر ملک پھیلے گا تو انجینئرز خوشحال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک ترقی کرتا ہے تو انجینئرز ترقی کرتے ہیں، یا انجینئرز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو کنٹری آٹومیٹکلی ڈیولپمنٹ کرتا ہے. یہ چیز آپ کو جب سمجھ آ جائے گی نا، تو ہم نے بل گیٹس دیکھ لیں، اسٹیو جابز دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنی بھی ایڈیسن دیکھ لیں، نیوٹن دیکھ لیں، البرونی دیکھ لیں، کتنے سائنسدان گزرے ہیں، ہوائی جہاز رائٹ برادران دیکھ لیں، یہ جنہوں نے اتنی انوینشنز کی ہیں. کیا وہ اگر CSS آفیسر بن جاتے تو وہ اسی سے کیا چیف سیکرٹری ریٹائر ہو جاتے، ASP سے IG ریٹائر ہو جاتے. ٹھیک ہے، کیا چینج کو لاتے ہیں وہ؟ نہ ہی کرائم پوری دنیا میں رکنا ہے، تو نہ ہی غلط کاریاں رکنی ہے. یہ اگر رک گئی تو جنت اسے کہہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، دنیا اسی کا مکسچر کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے سیاسی نعرے اور ایسے کارکردگی میڈل، یہ ڈرامے بازی ٹوپے ڈرامی بنی ہوئی ہے. ہم سے آ کر پوچھیں کہ اس فیلڈ کے علاوہ ہمیں کوئی فیلڈ کوئی کارآمد لگتی نہیں ہے. مینوفیکچرنگ میڈ ان پاکستان تبھی ہوگا جب ہم یہ say to no CSS، یہ تھانے داری کے کلچر کو چینج کریں گے، یہ والی غلامانہ سوچ کو ہم چینج کریں گے. انشاءاللہ ہماری جتنی بساط ہے، ہم کمپین کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، ہم ڈیجیٹل پہ بھی کر رہے ہیں، ہم ہر پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 1-2 چند افراد کی کمپین سے ان پر پوری قوم کو لبیک کرنا ہوگا. ہم کو اس طرح کی جو ہے نا کمپین کی ضرورت ہے.
پروڈکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ تنقید برائے تنقید اور ڈرٹی پولیٹکس کی ضرورت ہے، نہ کہ ٹک ٹاک جیسی ویڈیوز پر یہ بد اخلاقی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھیں یہ انگریزوں نے کس کام پر لگا کے، یا سیاست پہ لگایا ہوا ہے، یا ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ لگایا ہوا ہے، اور خود وہ ادھر ان کے بچے دیکھیں کس مقاصد کے لیے ان کے ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں، سیل فون کو کس مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں، کتنی ریسرچ کرتے ہیں، وہ کتنا ان کا پروڈکٹیو مائنڈ ہے۔ اب اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بچوں کو کتنی 10 سال کی عمر میں وہ ٹریننگ سٹارٹ کرنا دے دیتے ہیں کہ یہ لو آپ کے پاس یہ 10,000 روپے ہیں، 10,000 سے آپ نے اس کو 15,000 بنانا ہے۔ وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ اس کو یوز کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب میں اس کو کہاں یوز کروں۔ ان کو آئیڈیاز دیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، پھر وہ لاس میں جاتا ہے۔ ایون کہ 18 سال کا جب ہو جاتا ہے وہ اس 20,000 10,000 کو کم از کم 15,000 میں کنورٹ کرنے کا اس کو ہنر آ جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے سکلز، یہ ہوتی ہے ٹیکنیکل پوائنٹس۔ ہمیں 18 سال کے بچہ ادھر میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آگے پتہ نہیں ہوتا میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرنی ہے، پری میڈیکل کرنی ہے، آرٹس کرنی ہے، کون سی فیلڈ میں جانا ہے۔ اور 18 سال میں یہودیوں کے بچے جو ہے نا وہ 10,000 کو 15,000 بنانا، انویسٹر بن کر بزنس مین پورے بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ قوم کتنی آگے ہیں، اور ہم جوتے یہودیوں سے کھا رہے ہیں، پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان صرف یہ نعروں کے پیچھے نہ چھپیں، یہ نعروں کے پیچھے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، یہ دیکھیں میری دنیا دیکھو اور سیر کرو، میری دنیا دیکھو، غور کرو۔ غور کرنے کے عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، غور کرنے والوں کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ جو مسلمانوں نے جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، صرف پڑھتے ہیں، یہودی جو مانتے نہیں ہیں لیکن اس پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو میں نے بہت بڑی مثال دے دی ہے۔ ہمیں سی ایس ایس سے باہر نکلنا ہوگا، سرکاری نوکری پی پی ایس سی 14ویں گریڈ کی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، ان سرکل سے باہر نکلنا ہوگا۔ اپنی سوچ کو ذرا ڈیولپ کریں، اپنے آپ پر بھروسہ کریں، اپنی ٹانگوں پر وزن ڈالیں۔ آپ اگر کسی فیلڈ میں، اگر آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہیں نا، خصوصاً انجینئرز کو اور ڈاکٹرز کو اور سافٹ ویئر جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے، ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ ٹیکنیکل فیلڈ کو رہیں گے نا، اس کے اندر یہ سمندر ہے، اس سے عشق ہو جائے گا آپ کو، آپ ایکسپلور کریں گے، آپ ایکسل کریں گے اپنے آپ کو، آپ دوسروں سے آگے ایکسل کر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں کتنی آگے آ چکے ہیں۔ تو یہ آپ کو اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مزید اس پہ ویڈیوز انشاءاللہ بناؤں گا، یہ پارٹ 1 تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس بندے نے میری یہ ویڈیوز، جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب کمپین کو یہ عام ہوگی تو بچہ سمجھ جائے گا، ہر جو ہماری نیو آنے والی جنریشن ہے اور جو کرنٹ ہماری جنریشن ہے یونیورسٹیز کالجز میں پڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ان تک پہنچانا یہ ہماری مشرتی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہر شہری اپنا ذمہ دار ہونے کا ثبوت دے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔